الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جنگ کے اس ماحول میں بنیادی طور سے ہمیں کچھ چیزیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مجلسوں میں بہت سارے اپنی اپنی چیزیں رکھتے رہتے ہیں، ہر کوئی بہت بڑا علامہ بنا ہوا ہے، سیاست دان بنا ہوا ہے، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی کمنٹ پہ کمنٹ ڈال رہا ہے اور اپنی چیزیں شیئر کر رہا ہے، اپنے تبصرے لگا رہا ہے، کچھ اور چیزیں کہہ رہا ہے، پوسٹیں لگا رہا ہے۔ دیکھیں، دھیان دیں، اللہ رب العالمین نے دیکھیں زندگی اور موت کا جو سلسلہ بنایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری حوادث چیزیں جو چل رہی ہیں، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہماری آزمائش ہے، ہم صحیح راستہ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ترمذی میں صحیح روایت ہے، اللہ کے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلْيَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، بہت سارے لوگ جہنم میں ان کے اونھے منہ ان کو جھونک دیا جائے گا۔ کیوں جھونک دیا جائے گا؟ ان کی زبان کی اسی کارستانی کی وجہ سے بک بک بکتے رہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے، گناہ پر گناہ زبان کے ذریعے سے کماتے رہے، خیال بھی نہیں کیا کہ کیا بک بکا رہے ہیں، صحیح کیا غلط کیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ اور یہ معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آج ان کی قلم اور ان کی موبائلیں، ان کی جو لکھ رہے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہیں، یہی چیزیں ان کے ساتھ بھی فٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ اور مستعان، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سیدھے دین کی سب پورا ہدایت دے۔ اسی طرح سے تعلق سے ایک حدیث اور دیکھیں، سنن ابی داؤد کی زبردست حدیث ہے، اس کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا عملت الخطیہ فی الارض، زمین میں جب کہیں کوئی گناہ کیا جاتا ہے، زمین میں جب کہیں کوئی بھی گناہ ہو، کسی کو مارا گیا، کسی کی غیبت کی گئی، کسی کو قتل کیا گیا، کوئی بھی اس طرح سے کوئی بھی گناہ کیا گیا، کوئی چوری کی گئی، زناکاری کی، استغفر اللہ، کوئی اس طرح کے کوئی بھی گناہ کیے گئے، تو کان من شہیدہا فکریہا کان کمن غاب عنہا، اگر وہاں پر کوئی شخص گناہ کے وقت وہاں پر موجود ہے تو وہ اس کو ناپسند کیا، اس نے غلط سمجھا، یار یہ کیا ہو گیا، استغفر اللہ، اس نے اس کو ناپسند کیا، اس سے گناہ سے راضی نہیں ہوا، تو کان کمن غاب عنہا، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے، وہ شخص کی طرح ہوگا جیسے وہاں پر وہ حاضر ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ۔ اور دیکھیں آگے، ومن غاب عنہا فرضیہا، جو شخص اس گناہ کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن جب اس کے بارے میں سنا، اس گناہ کے بارے میں کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر حملہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، خوش ہو گیا، وہاں پر ہے تو نہیں، اس کا کچھ نہیں چل رہا، وہاں پر اس کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اس گناہ سے، اس غلطی سے، اس چیز سے، اس قتل سے، اس حملے سے وہ خوش ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، فرضیہ، راضی ہو گیا، سیٹسفائی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اچھا ہوا مارا گیا، بہت ہی ایسے تھے، وہ ایسے تھے، عرب ایسے تھے، ان کو عیاش تھے، مارا گیا، پیٹا گیا، عرب ایران نے ایسا کر دیا، بہت اچھا کیا، مثال میں صرف دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا ہو گیا، من غاب عنہا فرضیہ، وہاں پر موجود ہے، اس کا کوئی دخل وخل نہیں ہے اس گناہ میں، لیکن اس گناہ کے تعلق سے وہ بڑا خوش ہے، اچھا ہوا، ایسا سوچ رہا ہے۔ کان کمن شہیدہا، یاد رکھیں اپنی اس رضامندی کی وجہ سے، اس خوشی کی وجہ سے اس گناہ میں وہ بھی شامل ہے، لہذا اپنی آخرت نہ برباد کریں، اپنی آخرت نہ برباد کریں۔ بہت سارے لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، بس کچھ بھی اٹھا کر کے بول دیا، کچھ بھی لکھ دیا، اپنا مقصد، ہماری جماعت، ہمارے لوگ ایسے کہتے ہیں، خاص طور سے تحریکیوں کا اور جماعت اسلامی وغیرہ والوں کا تو یہی موقف بنا ہوا، سبحان اللہ، نہ صحیح دیکھنا، نہ آخرت دیکھنا، نہ دیکھنا کہ کیا اس تعلق سے ہمیں دینی اعتبار سے موقف رکھنا چاہیے، بس روافظ کے ساتھ ان کی خاص دوستی لگی ہوئی ہے، ہر چیز میں روافظ کے ساتھ ہی، روافظ کر رہے ہیں، روافظ کر رہے ہیں، ہر ہمیشہ روافظ کا ساتھ، شیعوں کا ساتھ دینا ان کا ایک زندگی بھر کا، ہر مرحلے میں ان تحریکوں کو، جماعت اسلامی وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، عام طور سے ان کا یہی معاملہ بن گیا ہے کہ شیعوں کا ساتھ دینا ہر حال میں، ان کی ایسی دوستی کیا ان کی چل گئی ہے، سوچیں، ایسے لوگ جو صحابہ کے دشمن، ابو بکر و عمر کے جو دشمن ہیں، جو دنوں رات جن پر لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ حال ہے ان کے۔ ایک عالم نے تو یہاں تک کتاب لکھ دی ہے کہ فصل الخطاب فی اثبات التحریف کتاب رب الارباب، سوچیں، اللہ رب العالمین کی کتاب میں تحریف کے ثبوت کی کتاب، شیعہ عالم نے لکھا ہے،
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن میں تحریف اور چینجنگ ہوئی ہے، یہ سب غلط ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حال ہے ان روافظ کا، ان شیعوں کا، اور اس کے باوجود یہ تحریکیوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا، نادانوں کا حال یہ ہے کہ ہر چیز میں ہاں ملائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کہ کیا موقف صحیح کیا غلط، تو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ عالم۔ سب کے لیے پیغام ہے۔ جہاں نہ سمجھ میں بات آئے کہ یار کیا ہو رہا ہے، صحیح سمجھ میں بات نہیں، اللہ عالم کہہ دے، اللہ مجھے نہیں پتا صحیح کیا ہے، جو بھی صحیح ہے میں صحیح کے ساتھ ہوں، جو بھی غلط ہے اللہ میں غلط کے ساتھ نہیں ہوں۔ سیدھی سے بری ہو جائے اپنے آپ کو، اس گناہ میں اپنے آپ کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ جہاں بات نہ سمجھ میں آئے سیدھے اللہ کے حوالے کر دیں۔ کہیں کوئی چیز ہوئی، کوئی حملہ ہوا، کوئی مارا گیا، آپ کو صحیح بھی لگ رہا، غلط بھی لگ رہا، سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کیا میں موقف اختیار کروں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیں کہ اللہ ہر ظلم سے، ہر غلطی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ میں اس سے بری ہوں۔ جہاں میں کسی کو ظلم مارا گیا، ایران میں بھی اگر کسی کو ظلم مارا گیا، اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے، اس کو ظلم مارا جا رہا ہے، اللہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی ظلم سے راضی نہیں ہیں، چاہے ایران میں مارا جائے، توران میں مارا جائے، چاہے کہیں بھی مارا جائے، کسی کو ظلم غلط مارا جا رہا ہے، کہیں بھی مارا جا رہا ہے، غلط ہے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اللہ ہم اس ظلم سے، اس غلط چیز سے، غلط قتل سے، اللہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں یہ سمجھ میں آئے تو ایسے کریں، جہاں چیز واضح ہو کہ آپ کے بھائیوں کو، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو آپ کے اہل سنہ میں سے ہیں، آپ کے خاص لوگ ہیں، اور ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل پر تو 20% سے بھی کم حملے کیے گئے، اس سے زیادہ حملے 80% سے زیادہ عربوں پر کیے جا رہے ہیں، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ عربوں کو مارا جا رہا ہے، ایران بڑا بہادر نکلا۔ یہ بہادری ہے؟ اپنے لوگوں کو مارنا یہ بہادری ہے؟ کہاں کی حماقت ہے؟ یہ تو پرانی دشمنی ہے جو نکالی جا رہی ہے۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے جو دشمن ہوں وہ ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جماعت اسلامی والوں کو، تحریکیوں کو اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں ایران ہی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی چیز میں بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ خمینی، خامنئی، یہ سب جو لوگ سبحان اللہ یہ مارا گئے، جو اس کو کہاں تک لوگوں نے درجہ نہیں پہنچا دیا۔ کسی کو غلط مارا گیا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ مارا جائے، غلط مارا، غلط مارا کیوں بھائی میں حملہ کیا گیا، لیکن کسی کو درجہ نہ دیا جائے جس درجے کو مستحق ہی نہیں ہے، جس کے وہ عقیدے ہوں، جس کے یہ عقیدے ہوں کہ وہاں تک خامنئی نے تو یہاں تک، اور خمینی نے تو یہاں تک ان سب چیزوں کو لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو امام ہیں ان کا درجہ تو نبیوں سے بڑھ کر کے ہے، فرشتوں سے بڑھ کر کے ہے، اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، نبیوں سے بڑھ کر کے مانتے ہیں، ہمارے نبی سے، فرشتوں سے بڑھ کر کے مانتے ہیں اپنے ائمہ کو۔ یہ حال ہے ان کا، اور ہم کہیں کہ یہ لوگ شہید ہیں، یہ لوگ شہید ہیں۔ ایسے جس کا عقیدہ ہو وہ مسلم ہی نہیں ہے، اس کی شہادت کی بات کیا کی جائے، جس کا یہ اس طرح کا عقیدہ ہو، جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شیعہ کی صبح شام گزرتی نہیں بغیر عمر رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ یہ تو روافظ کا حال ہے، یہ روافظ کا سبحان اللہ حال ہے۔ اگر کسی شیعہ نے، کسی رافضی نے عمر رضی اللہ عنہ کسی دن لعنت نہیں بھیجی تو اس کو ملامت کیا کہ تم نے آج عمر پر لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ سوچیں، آج دنیا میں فرعون اور قارون بھی گزرے ہیں، لیکن کسی مسلم سے پوچھو کہ کیا وہ روزانہ بیٹھ کر کے فرعون کو گالی دیتا ہے، لعنت بھیجتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا دیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر گالی کے اوپر لعنت بھیج جائے، گالی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں لوگ، اور اس کا مزار بنا کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا ہیرو قرار دیتے ہیں، اور یہاں تک ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ جس دن ان کی شہادت کا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے اس دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ 3 دن کے لیے اپنے قلمیں روک لو، کسی کا کوئی گناہ ہی نہ لکھو، جو بھی کریں سب کرنے دو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ کس بات پر، کس خوشی میں روک دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ عمر کے مارے جانے کا دن ہے، لہذا سب خوشی منا رہے تھے، 3 دن کے لیے فرشتوں قلم روک لو۔ استغفر اللہ، یہ حال ہے، یہ حال ہے لوگوں کا، اور ان لوگوں کا یہ ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے ہاں میں ہاں ملائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، خلافت کام کر رہے ہیں۔ خلافت نہیں کام کر رہے ہیں، شروع سے ان لوگوں کا معاملہ شیعوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کون سی دوا ان لوگوں نے شیعوں نے ان کو پلا دی ہے کہ ان کو ہوش ابھی تک نہیں آ رہی ہے، کب ان کو ہوش آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اپنے سیدھے دین کی۔
لہٰذا یہ ہوں وہ ہوں ہمارے اپنے لوگ ہوں کوئی بھی ہوں، ہر کوئی اپنی آخرت کی فکر کرے، صحیح بات بولنے کی کوشش کرے، جہاں نہ سمجھ میں آئے وہاں اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ جہاں بھی غلط ہو رہا ہے ہم غلط سے راضی نہیں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ہم ظلم سے، کسی کے ناحق قتل سے ہم راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے دین کی ہدایت عطا فرمائے، واللہ عالم، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔